مولانا محمد وبارک وسلم کریم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام حضرت سید عثمان مروندی ہے علیہ رحمہ، یہ سامنے ان کا مزار انور ہے، اور یہ اسماء گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضور سخی شہباز قلندر، جو اپنے زمانے کے مائے ناز قلندر ہیں، اور ان کا فیض جاری ہے، اور لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں چیریٹی ورک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ سندھ کی دھرتی پر حاضر ہوں، اور حضرت سید سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار انور پر حاضری نہ دی جائے تو اس سے زیادہ ہماری بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار انور پر، اور پہلی دفعہ میں ان کے روضہ پاک پر حاضر ہوا ہوں، تو آپ سب کے لیے میں دعا بھی کروں گا۔ جس نے سلام کے لیے کہا تو داتا گنج بخش علیہ رحمہ، حضور سلطان العارفین علیہ رحمہ، اور پھر حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کے بعد حضرت سخی شہباز قلندر، ایک وہ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ اور ایک یہ حضرت سخی شہباز قلندر ہیں، تو ان کے مزار انور پر ہم حاضری دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ دکانیں ہیں جہاں پر لوگ، لیکن اصل لنگر جو ہے ان کا روحانی سلسلہ بھی آپ دیکھیے کہ حکومت سندھ ان کا دربار، اور گنبد ابھی بن رہا ہے، اور ابھی مینار بھی تعمیر ہوگا، اور اوپر لکھا ہے یا اللہ، اور جھولے لال، یہ ان کے جو ہے وہ محبت ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کرینے اوپر ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ برجا میں رومیا نگاہ آب نور کچھ آئے، پھر پڑھو اس کو۔ تجلی جلالم کر دے موسیٰ را بے بے ہوشی، ببے نے کار جلالم را کے چون بر تور کچھ آئے، قلندر من و شہبازم میرا آشیانہ گونا گون، برجا میں رومیا نگاہ آب نور۔ دیکھیے کہ اس وقت ہم حضرت سخی لال شہباز قلندر کے روضہ پاک پر حاضر ہیں۔ یہ بھی تو اب آپ دیکھیے کہ ان کا نسب جو ہے، ان کا اصل نام سید، وہ لینا میں پڑھ رہا ہوں، آپ لینا، حضرت لال شہباز قلندر، ان کا جو نسب ہے سید عثمان، اصل نام ان کا حضرت عثمان مروندی ہے، اور ان کا نام جو مشہور ہوا پھر وہ حضرت سخی شہباز قلندر ان کا نام مشہور ہوا۔ تو سید عثمان سید ابراہیم کبیر الدین ابن سید شمس الدین، یہ بیٹے ہیں سید نور شاہ کے، اور یہ بیٹے ہیں آگے سید محمود شاہ کے، اور سید احمد شاہ، یہ بیٹے ہیں سید ہادی شاہ، یہ بیٹے ہیں سید مہدی شاہ، یہ بیٹے ہیں سید منتخب شاہ، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے سید اسماعیل، یہ حضرت امام جعفر صادق کے علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بھائی تھے حضرت سید اسماعیل۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسماعیلیہ فرقہ ہے، آغا خانی جن کو کہتے ہیں، تو وہ دراصل حضرت اسماعیل کو اپنے وقت کا امام مانتے، جو اہل تشیع ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو اس طرح امامت کے منصب پر مانتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت سید اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یہ ہے سید عثمان، اور پھر یہ ان کی پیدائش صوبہ آذربائیجان، یہ جو روس کی ریاستیں ہیں، آذربائیجان آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں، تو یہ ان کی اولاد سے کہ گاؤں مروند، یہ آپ دیکھیں کہ گاؤں مروند میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے ان کا نام سید عثمان مروندی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش آپ دیکھ رہے ہیں 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی، یعنی یہ بزرگ جو ہیں یہ 12ویں صدی کے ہیں۔ اس وقت ہم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عیسوی کے اعتبار سے اب جو ہے وہ 2012 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بزرگ پیدا ہوئے ہیں 1143 میں، اب ہو چکے ہیں 2012، یعنی 1143 سے لے کر آپ دیکھیے تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ جو لاہور میں ہے، ان کو بھی اتنا عرصہ، حضور غوث پاک جو بغداد میں ہے ان کا بھی وہ بعد کے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 538 ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش جو ہے وہ 460 میں پیدا ہوئے،
اور 500 جو ہے 470 میں پیدا ہوئے، 560 میں ان کی وفات ہوئی، داتا صاحب لاہور والے، اور یہ 538 ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ سلسلہ طریقت ان کا مخدوم سید عثمان مروندی، یہ مرید شیخ جمال الدین مجرد کے، یہ مرید سید ابراہیم مجرد کے، یہ مرید شیخ عاقل شہید کے، یہ مرید شیخ مسکین کے، یہ مرید سید مرتضیٰ کے، یہ مرید ہے امام جعفر صادق کے۔ یعنی طریقت کے اعتبار سے بھی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسبت سے ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، اور یہ دوسرا سلسلہ جو ہے حضرت امام اسماعیل علیہ السلام جو ہے اہل بیت اطہار میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں یہ سخی شہباز قلندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سندھ میں پہلی مرتبہ آپ 644 ہجری میں آئے، پیدا ہوئے ہیں 538 میں، تو 538 سے لے کر 644 میں آپ کی آمد ہوئی، ہندوستان میں آمد ہوئی ہے، اور پھر 300 آگے آپ دیکھیے 1246 ہجری میں ہندوستان میں آمد۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر اپنے وقت کے وہ بھی قلندر تھے، حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے مشورے سندھ میں واپسی ہوئی، دوبارہ 662 میں یہ آپ سندھ میں آئے ہیں، اور آپ کی کتاب میزان صرف ہے، اور یہ پھر 673 ہجری میں آپ نے 21 شعبان المعظم اور 643 ہجری میں 7 میں آپ دفن ہوئے۔ یہ مہینہ بھی جو ہے شعبان المعظم کا ہے، اور اسی مہینے میں آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے، اور آپ اس مہینے میں آپ کی وصال ہوئی۔ تو 538 سے لے کر 673 ہجری تک تقریباً ان کی عمر جو 100 سال سے زیادہ، 538 اور 240 اور 40 اور 23 اور 125 سال آپ نے عمر پائی ہے حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کی، 125 سال عمر ہے، اور قلندر وہ ہوتا ہے جو منہ سے نکلتا ہے تو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو ان کے مزار پر آج ہم پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، تو یہ اپنے وقت کے ولی کامل اور صاحب نظر اور قلندر ہیں حضرت سخی لال شہباز قلندر۔ آئیے ہم آپ کو ان کے روضہ پاک کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو ابھی حضرت سیدنا سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کا نسب بیان کیا، کب وہ پیدا ہوئے، کب ان کا وصال ہوا۔ اب ان کے روضہ پاک کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کا اسم پاک لکھا ہوا ہے، اور یہ اس وقت دربار ہے حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کا۔ تو یہ ان کا روضہ پاک ہے، آئیے آپ کو ان کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ کا اسم گرامی حضرت سید عثمان مروندی قلندر حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں، تو آپ حضرات کا سلام بھی انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا اپنے وقت کے۔ یہ دیکھیے حضرت سید عثمان مروندی، یہ اسم پاک ان کا دیکھیے حضرت سید عثمان مرندی لال شہباز قلندر۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر ہے، میں اندر جاتا ہوں، آپ لے زوم لے جی، چلے آپ مجھے وہاں سے تو لے لیں نا، یہاں بیٹھے بیٹھے زوم لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے روضہ پاک پر حاضر ہیں، اور یہ اپنے وقت کے ولی کامل، اور ان کی بارگاہ میں حاضری، اور قلندر وہی ہوتا ہے وہ جو کہا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو گرا کرتے ہیں سمندر میں ہر دم، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
مولا کریم جو کلام پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پانچ پاک اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، تمام کی ارواح کو پیش کرتے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت سخی شہباز قلندر علیہ الرحمہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے یا اللہ قبول فرما۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرما اور آپ کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پریشان حال بندوں کی اللہ پاک پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام کی مشکلات آسان فرما۔ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پاک تمام کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ حضرت سخی شہباز قلندر علیہ الرحمہ کے صدقے سب کی خالی جونیاں دعا کر رہا ہوں یا اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، پانچ پاک کا صدقہ ہم سب کے حال پہ کرم فرما دے۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامہ آل رسول وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پاک پر حاضر ہیں۔ یہ سندھی میں لکھا ہوا ہے، ان کا نسب سید عثمان بن سید ابراہیم کبیر الدین بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی شاہ بن سید مہدی شاہ بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق۔ ان کی پیدائش آذربائیجان میں ہوئی ہے اور یہاں مروند ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور سید عثمان مروندی ان کا نام ہے۔ اور پھر ان کی تاریخ پیدائش جو ہے سن 538 ہجری میں بمطابق 1143 یا دیکھ رہے ہیں بمطابق 1143 ہجری میں ہوئی۔ طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ مخدوم سید عثمان مروندی مرید ہے شیخ جمال کے، اور وہ مرید ہے سید ابراہیم کے، وہ مرید ہے شیخ عاقل شہید کے، وہ مرید ہے شیخ مسکین شہید کے، وہ مرید ہے سید مرتضی سبحانی کے، وہ مرید ہے امام جعفر صادق کے۔ تو اب آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ وہ مرید ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس طرح سے طریقت کے اعتبار سے بھی امام جعفر صادق کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور نسب کے اعتبار سے بھی آپ امام جعفر صادق کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اور پھر یہ ہندوستان میں 644 ہجری میں بمطابق 1246 میں یہ ہندوستان میں آئے اور حضرت سخی ابو علی قلندر شاہ قلندر ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے مشورے سے پھر آپ واپس چلے گئے اور پھر آپ کی وفات جو ہے وہ دیکھ لی 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں 7 شریف یہاں پر ہوئی ہے اور آپ کی جو عمر ہے وہ 125 سال ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی عمر جو ہے وہ 125 سال ہے، یعنی سوا صدی آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے اور آپ کی کرامات بہت مشہور ہے اور قلندری سلسلے میں آپ کا نام بہت نمایاں ہے۔ آج ہم ان کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کا سلام بھی میں نے ان کی بارگاہ میں سہون شریف میں ان کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام بھی پیش کیا ہے۔
हेलो लगा लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम ज़िला दादू के एक पसमानदा कस्बे में हाजिर हैं और यहाँ के जो रहने वाले हजरात हैं उनसे अभी मुलाकात करते हैं और इनका भी मसला वही पानी का है और खारा पानी है। तो हमारे यहाँ भाई जो इस इलाके को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाँव का क्या नाम है? अल्लाह दिनो तीम नो। अच्छा, ये सिंधी जुबान में है? जी जी बिल्कुल। तो ये गांव का नाम है और इस गांव में कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी तकरीबन 300 हाउस होल्ड है। 300 घर हैं। जी। और इनका मसला क्या है इस गांव का? ज्यादातर जो इनका मसला है वो पानी के हिसाब से। पानी है। कहाँ से भरते हैं पानी? ये पानी करीबी एक शहर है वहाँ से भर किस तरफ है पानी का? ये साउथ में। नहीं, वहाँ जो वो दरख्त नजर आ रहे हैं वहाँ पे टावर्स नजर आ रहे हैं। ये टावर से भी पीछे है। नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये सामने आपको जो टावर नजर आ रहा है, टावर से पीछे कितना? पीछे टावर से पीछे कितना है? वो भी अभी सारा जो यहाँ से मुफासला बनता है वो 1.5 किलोमीटर तक। ये अभी आपको कैमरा दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। ये जो टावर नजर आ रहा है, टावर से पीछे एक नलका है, वाटर पंप है, वहां से पानी भर के ये गांव वाले वहां से यहाँ लाते हैं। आप अंदाजा कर लीजिए, ये वो जो टावर नजर आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पैदल चल के जाना पड़े तो आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे, वहां पहुंचते हुए आधा घंटा लगेगा और फिर वहां से पानी भर के सरों पर और गदा गाड़ियों पर ये लाना। तो हमने जो हुसैनी सबील के नाम से ये सिलसिला जारी किया है और हमारा मिशन ये है केयर रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम के जहाँ जहाँ पानी नहीं है और लोग पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम है, हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी निस्बत से हमने पानी पिलाना है। तो ये गांव के लोग, अभी आप देखिए, ये खवातीन है, यहाँ पे ये बच्चे आए हुए हैं, इनके घरों का आप हाल देखिएगा कि इनके यहाँ पानी की कितनी किल्लत है और पानी इनको किस मुश्किल से ये हासिल करते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये वाला? हाँ हाँ, वो रस्सियां बना रहे हैं। तो अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पर ये बच्चियां, ये खवातीन जो इस गांव की हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते हैं इनका पानी, घरों में इनके पानी की हालत क्या है। और एक ये भी गांव है जिनको नाज़रीन किराम हमने पानी मुहैया करना है और वो देखते हैं कि कहाँ जगह है और किस जगह पर ये हम वाटर प्लांट जो है वो लगाएंगे, वो आकर आपको दिखाते हैं। आ जाते हैं। इधर पानी का मसला क्या है? स्कूल है, अभी कल स्कूल लगा हुआ है। जी ठीक है, सही। अच्छा, टेंट्स किधर है? ये वाला? ये नाज़रीन किराम, एक तो पानी का मसला है, तो वो पानी का अच्छा, ये नाज़रीन किराम, ये इनके ये सैलाब में गिर गए थे। जी जी, सैलाब। यहाँ पर सैलाब आया था इस गांव में और उस सैलाब के बाद ये लोगों के यह मकानात थे पहले। ये आप देख रहे हैं कि ये इनके पहले मकान थे, ये आप दीवारें एक मट्टी के गारे से बने हुए मकानात थे, लेकिन सैलाब के नतीजे में ये मकानात गिर गए। अब मकानात के बाद सैलाब के बाद इनका हाल ये है। अब आप देखिए कि ये जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। उसके बाद ये टेंट है। सैलाब के बाद इनके पास मकान बनाने की सलाहियत नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे ये रात को इसी के अंदर सोते हैं और आप देख रहे हैं कि चारपाइयाँ हैं, मकान तामीर करने की इनके पास गुंजाइश नहीं है, तो टेंट पे रह रहे इस तरह। ये आप देखिए, ये आप देखिए कि ये इन्होंने छप्पर से बनाए हुए हैं जहाँ पर ये रहते हैं और ये इनके बच्चे भी, और उसी जगह पर आप देखिए ये खुद भी वहीं रह रहे हैं। इनके मवेशी और ये जो है बकरी और गाय के बच्चे बछड़े
یہ بھی یہاں پر ہیں اور ان کے بچے بھی اسی مقام پر ہیں. یہی ان کی کل پراپرٹی ہے, کل جائیداد ہے. تو میں چاہتا ہوں یہاں کتنے, ایک ہی گھر رہ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ 4 گھر ہیں. آپ کا کون سا ہے؟ ان کا گھر 4 فیملیز رہتی ہیں. اچھا ناظرین کرام, یہ 4 فیملی یہاں پہ رہ رہی ہیں. یہ دیکھیے ان کے بچے کدھر ہیں؟ بچے کدھر ہیں ان کے جو یہاں رہتے ہیں؟ ان کے پاس کون, ان کے بچے کدھر ہیں؟ یہ اس مائی کے یہ بچے آپ دیکھیے, یہ سارے ان کے بچے ہیں. اور 5 ان کے بچے ہیں. اور ان کے کتنے ہیں؟ 10 بچے. ان کے ابو کدھر ہیں؟ ابو کا فرید آباد گئے. تو یہ 10 بچے ہیں. ایک ہی ماں بھی گئی ہیں, ماں بھی 2 بیوی ہیں اور 2 بیوی ہیں. اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کرام, یہ بچے یہیں پر رہتے ہیں, یہیں پر ان کے مال مویشی ہیں, یہیں ان کا کھانا پینا ہے. تو آپ حضرات جو ہم نے ہاؤسنگ سکیم کا آغاز کیا ہے, یہ جگہ ان کے پاس موجود ہے, تو ان کو ہم گھر بنا کے دے سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماڈل ولیج بنا دیتے ہیں اور کہیں دور دراز علاقے میں ماڈل ولیج بنا دیتے ہیں, وہاں پہ جاتا کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے مکان بنانا, یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یہاں رہتے, اتنی چھوٹی سی جگہ پر یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ ان کی چھت ہے, جو کانوں سے بارش ہوگی تو یہ ٹپکے گی. تو یہ مستحق ہے یہ حضرات 4 یہاں کمرے بننے چاہیے. تو یہ مکانات جو ہے ہم یہاں پر ان کو بنا کے دے سکتے ہیں. یہ پانی کہاں سے بھرا ہے؟ پانی فرید آباد سے بھر کر لائے. یہ کون لایا بھر کے؟ یہ دیکھیے ان کا پانی کا, یہ فرید آباد سے, یہ بتا رہے ہیں کہ فرید آباد سے یہ پانی بھر کے لائے ہیں. کون پانی بھرنے گیا؟ کس پہ گدے گاڑی؟ گدے گاڑی پہ آتے ہیں. یہ حالت آپ دیکھ لیجئے ناظرین کرام کے پانی کا عالم کیا ہے. اور یہ کین ہے جن سے یہ پانی بھر کے لاتے ہیں. پہلے بھی آپ کو دکھایا, یہ ابھی کین بھرا ہوا ہے. یہ کین بھر کے لاتے ہیں گدا گاڑیوں پر. ایک تو اس گاؤں کا پانی کا مسئلہ ہے. اور کتنے گھر بتایا آپ نے؟ 300 گھر ہے. 300 گھر کو پانی پلانا ہے. حسینی سبیل ہم نے اس گاؤں میں قائم کرنی ہے. تو ایک پروجیکٹ یہ دادو کا, سندھ کا علاقہ, دادو سے آگے ایک میرٹ, کیا نام ہے, میڑ سے آگے تقریباً ہم کوئی 25 کلومیٹر آگے آئے. یہاں کوئی نہیں آتا, نہ وزیر آتے ہیں, نہ MNA, نہ MP. یہ بیچارے سال ہا سال سے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بنیادی ضروریات زندگی سے یہ بچیاں محروم ہیں. نہ ان کے پاس پانی ہے, نہ ان کے پاس چھت ہے, نہ بنیادی جو ضروریات زندگی. کپڑے آپ دیکھ لیجئے ان کی حالت کیا ہے. کپڑے ہیں, یہ اکثر آپ بچوں کو دیکھیں گے تو یہاں ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بچی ہے تو اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. اس سے پوچھو جوتی کدھر ہے اس کی؟ پائی کیوں پہنی کیوں نہیں؟ تو ان کے آپ دیکھیے گا بچوں کے اکثر کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. تو ان کو ہم نے انشاءاللہ تعالی کپڑے بھی مہیا کریں گے اور ان کو جوتے بھی مہیا کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. نہیں سر, یہ دیکھیے ناظرین کرام, یہ جو لڑکیاں ہیں یہ خواتین ہیں. یہ بچی جو ہے یہ اس کی عمر دیکھیے, اور یہ پانی جو ہے فرید آباد تو پڑ گیا. ہاں, یہ 1.5 میل کا فاصلہ. یہ بیچاری چھوٹی سی ننھی سی بچی جو ہے یہ 1.5 میل, پاؤں میں جوتا بھی نہیں اس بی بی کے, بغیر جوتے کے میرے خیال میں گئی ہے وہاں پہ, بغیر جوتے کے. یہ بھی جوتا نہیں ہے, اس مائی کے ساما کے پاس جوتا نہیں ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ فہرست بنائے کہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقے کون سے ہیں, تو دادو جو ہے وہ سیر فہرست آئے گا یہاں پر. اور پانی یہ بیٹی جو ہے ابھی سر پہ پانی لیے ہوئے 1.5 میل سے پانی بھر کے لائی ہے,
اور ان کا یہاں پانی کا کوئی سورس نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے واٹر ویل لگایا جائے، پیوریفیکیشن پلانٹ لگایا جائے اور ٹینک لگا کر ان کو پانی مہیا کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر 20 گھر ہیں جو گرے ہوئے ہیں، ٹینٹ میں بیٹھے ہیں، جب سے سیلاب آیا ہے اس کے بعد انہوں نے گھر کو تعمیر نہیں کر سکے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس علاقے کو بھی امام علی مقام کے نام پر ہم نے پانی پہنچانا ہے۔ آگے چلیے۔ جو پانی جو ہے نا، ہاں پانی جو ببر آئے نا وہ پریوں ببر جو رسی تو وہ پرتے بٹھوا اتنے کلیئر پانی میٹھو اتوں پو چکتی تو پلانٹ اندا سے وہ پانی میٹھو کندو۔ ہاں جہاں پر اس گاؤں کے لیے یہاں کنواں، یہ کنواں کیا یہ پہلے بھی یہاں پر لگا ہوا تھا۔ اچھا پانی اس میں نہیں ہے؟ نہیں اچھا یہ ناظرین کرام یہ جگہ ہے جہاں پر یہ کنواں کھودا جائے گا اور یہاں پر پیوریفیکیشن پلانٹ یہاں پر لگایا جائے گا، اور پھر گاؤں کو، پورے گاؤں کو، جو 300 گھر یہاں آپ دیکھیے 300 گھروں پر مشتمل یہ قصبہ، یہ گاؤں ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی پانی مہیا کریں گے۔ اور پانی جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے یہ محروم ہے، آپ حضرات کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ان کو پانی مہیا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے ابھی بھی ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ ٹینٹ بھی میرے خیال میں عجیب قسم کا ہے، یہ ٹینٹ ہے ان کے، اور یہ غریب، انتہائی غریب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم پانی مہیا بھی کریں گے، اور مکانات بنانے کا پروجیکٹ بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالی جاری کیا جائے گا۔ یہ بجلی تو ہے آپ دیکھ لیجئے، لیکن یہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، یہ ٹینٹ بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے اس کی حالت کیا ہے، اور اندر آپ دیکھیے ان کے ٹینٹوں کا حال یہ ہے کہ یہ بکریاں بھی اسی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور یہ بچہ بھی آپ دیکھیے، یہ بچہ بھی وہیں پر ہے، اور یہ بچہ بھی ہے، اور اس طرح سے یہ بکریاں بھی اسی مقام پر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کا عالم کیا، انتہائی پسماندہ اور غریب لوگ ہیں یہاں پہ۔ آ جائیے بھائی۔ اسی طرح یہ دیکھیے ناظرین کرام، یہ ان کا گھر ہے، یہ کمرہ ہے ان کا مین کمرہ، اور اسی کمرے میں آپ دیکھیے کہ یہیں جانور بھی یہیں پر ہے، یہ بچڑا بھی یہیں پر ہے، ان کے یہ بستر وغیرہ بھی یہیں پر ہے۔ یہ چھت آپ دیکھ لیجئے، یہ اماں جی جو ہے یہاں پر اپنا سالن پکا رہی ہیں، اور نیچے جو ہے گوبر جو ہے وہ آپ بات کریں گے، پوچھیں ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نام ہے۔ تو یہ گھر کس کا ہے یہ والا؟ تو آپ کیا کرتے ہو؟ ہاں ہاں، وہ پھر بیچتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، تو کتنے کا بک جاتا ہے وہ؟ وہ ایک دن کتنا ٹائم لگتا ہے 40 بنانے کا؟ ایک مہینہ لگتا ہے، اور پھر وہ 40 روپے میں بیچتے ہیں، تو تو وہ کتنے بنا لیتے ہیں مہینے میں؟ 40 روپے کا ایک 40 کلو بناتے ہیں، ایک بیٹا 40 روپے کا ہوتا ہے، ٹوٹل یہ 40 ایسے بنتے ہیں۔ تو 40 کو 40 سے ضرب دے تو 1600 روپے ہوا۔ اس ماں جی کی ماہانہ آمدنی 1600 روپے ہے۔ گھر یہ ہے ماں جی کا، اور اس کے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی ساتھ لگتے ہیں، اور یہ اماں جی جو ہے وہ یہ سالن بنا رہی ہیں، دعا آپ دیکھ لیجئے۔ اور کل فیملی ممبرز کتنے اماں جی کے؟ 25 ہے۔ تو ان کی اولاد کتنی ہے؟ وہ نواسی ہیں، پوتے پوتی ہیں؟ 5 تو ان کی آگے اولاد ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری زندگی بھی لگے رہے تو یہ چھت نہیں بنا سکتے، مکان نہیں بنا سکتے۔ عموماً یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماڈل ولیج جو بناتے ہیں تو وہ اکٹھے بنا دیتے ہیں، اور وہاں پر جاتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ ماڈل ولیج خالی پڑے رہتے ہیں۔
ہمارا جو منصوبہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر اماں جی کو گھر بنا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ یہ جلد بنے گا، اور اماں جی کا گھر ہوگا، مویشی علیحدہ ہوں گے اور ان کے بچے جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے، اور